الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ہمارا بھی حق ہے۔ آگے رمضان کا آخری عشرہ آ رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ کائنات، میرے نبی کی زوجہ ابو بکر کی بیٹی، باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ کائنات، جو نبی کی راتوں کی عبادت کی بھی گواہیاں دینے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، جتنی محنت عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اللہ کے نبی رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت عبادت میں اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ آئیے دوسری حدیث جو اس کی تائید کرتی ہے، اس کو بیان کرنے والی بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہے جب آخری عشرہ داخل ہوتا، آخری 10 دنوں کا آغاز ہوتا، تو آمنہ کے لال کیا کرتے؟ شدہ میزارہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے، چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اللہ کے نبی ان تاک راتوں میں ساری رات جاگا کرتے، عبادت کرتے، قیام اللیل کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ان 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں سے بالخصوص ان 5 راتوں میں اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیا کرتے، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو بیدار کرتے کہ بیٹا اٹھو، جاگنے کا وقت آ گیا، عبادت کا وقت آ گیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آئیے آخری عشرہ آ رہا ہے، شاید دوبارہ زندگی وفا نہ کرے، آئندہ رمضان ہمیں نہ مل سکے، ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں، لنگوٹا کسیں، آخری تاک راتوں میں ساری رات عبادت کرنے کے لیے تیاری کریں، اپنے بچوں کو، بیوی کو جگانے کا انتظام کریں۔ اللہ ہمیں ان راتوں کی عبادت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔